الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم صدق الله العظيم۔ محترم بزرگ و عزیز دوستو، سورہ مؤمنون کی ایک آیت ہے جو آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الرسل، اے رسولو، اے پیغمبرو، کلوا من الطیبات، طیب اور پاکیزہ حلال چیزیں کھاؤ، واعملوا صالحا، اور نیک اعمال کرو، انی بما تعملون علیم، بے شک میں تمہارے اعمال سے خوب واقف ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں سے خطاب کر کے دو حکم اس میں دیے ہیں۔ یہاں اگرچہ خطاب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا یہ بتانے کے لیے کہ یہ حکم ہر نبی کو دیا گیا، یہ حکم ہر نبی کو اپنے اپنے وقت پر دیا گیا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی عظمت اور آپ کی شان کو بڑھانے کے لیے جمع کا لفظ استعمال کیا گیا۔ تو اس میں دو حکم دیے گئے ہیں۔ یہ دو حکم اللہ تعالیٰ نے یہاں پیغمبروں سے خطاب کر کے دیا ہے، اور اسی میں پیغمبروں کے واسطے سے ان کی امتوں کو بھی یہ حکم ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے آپ کی امت کو بھی یہ حکم ہے۔ لیکن دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے براہ راست ایمان والوں سے خطاب کر کے بھی فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ، اے ایمان والو، جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے پاکیزہ اور حلال چیزیں کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہاں بھی دو چیزوں کا حکم دیا گیا، اور نبیوں سے خطاب کر کے بھی دو حکم دیے گئے ہیں۔ ایک حکم حلال اور پاکیزہ چیزوں کے استعمال کرنے کا، اور دوسرا حکم نیک کام کے کرنے کا۔ ان دونوں کے درمیان میں کیا جوڑ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک حکم عمل کرنے اور نیک کام کرنے کا دیا ہے، اور اسی کے متصل اللہ تعالیٰ نے دوسرا حکم حلال اور پاکیزہ چیزوں کے کھانے کا دیا ہے۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام بے جوڑ، بے ربط اور بے ترتیب نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ جو بھی ارشاد فرماتے ہیں آگے پیچھے اس میں جوڑ ہوتا ہے۔ تو یہاں ایک حکم عمل سے متعلق ہے اور ایک حکم عقل سے متعلق ہے، کھانے سے متعلق ہے۔ تو ان دونوں کے درمیان میں جوڑ ہے۔ وہ جوڑ یہ ہے کہ آدمی کے عمل پر اس کی غذا کا اثر ہوتا ہے، آدمی کے عمل پر اس کی غذا کا اثر ہوتا ہے۔ غذا اگر اچھی ہوتی ہے، روزی اگر اچھی ہوتی ہے، کھانا اور پینا اگر اچھا ہوتا ہے، کمائی اگر حلال ہوتی ہے، تو پھر عمل بھی اچھا ہوتا ہے، نیک عمل کی توفیق ہوتی ہے، خیر کے کاموں کی توفیق ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے اچھے کاموں میں دل لگتا ہے، نیک کاموں سے محبت ہوتی ہے، نیکیوں کا شوق بڑھتا ہے، اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی فکر پیدا ہوتی ہے۔ اور اگر غذا حرام ہو جائے، غذا ناپاک ہو جائے، تو اس کا بھی اثر ہوتا ہے کہ نیک کاموں سے طبیعت اچاٹ ہو جاتی ہے، گناہوں کی لذت محسوس ہونے لگتی ہے، اور گناہوں کی طرف دل چلتا ہے، مائل ہوتا ہے، نیک کاموں کی طرف رغبت نہیں ہوتی۔
اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کو طبیعت نہیں چاہتی، اچھی باتیں سننے کو طبیعت نہیں چاہتی، اور اچھی بات کانوں کے راستے سے دل پر اثر نہیں کرتی۔ تو یہ اثر ہوتا ہے غذا کا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ پاکیزہ اور حلال چیزیں کھاؤ اور نیک اعمال کرو، ان دونوں کے درمیان میں جوڑ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیثوں میں حلال روزی کے کمانے کی بڑی فضیلتیں بیان فرمائی۔ حلال روزی کا کمانا آدمی کے ذمے میں فرض ہے۔ کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، اللہ نے جو پاکیزہ چیزوں کے کھانے کا حکم دیا ہے اسی کا نتیجہ ہے کہ آدمی اگر حلال کمائے گا تو حلال کھائے گا۔ تو اس لیے حلال روزی کا کمانا آدمی کے ذمے میں یہ بھی فرض ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو سست نہیں بنایا ہے اور کسی کے صدقے پر یا کسی کے تعاون پر پلنے کی ہدایت نہیں دی ہے، بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہاتھ پیر سے محنت کما کر کھانے کا حکم دیا ہے۔ اور حدیثوں میں موجود ہے آدمی جو کچھ کھاتا ہے اس کی روزی میں بہترین روزی وہ ہے جو اس کے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ تو اس لیے حلال روزی کا کمانا یہ مطلوب ہے اور آدمی کے ذمے میں فرض ہے۔ حلال روزی آدمی کمائے گا تو اس کے نتیجے میں حلال کھائے گا، اچھے اعمال کی اس کو توفیق ہوگی۔ تو پوری کوشش آدمی کو اس بات کی کرنی چاہیے کہ روزی اس کی حلال ہو، لقمہ اس کا حلال ہو۔ اور اگر خدا نخواستہ روزی حرام ہو گئی تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آدمی اگر حرام مال صدقہ بھی کرتا ہے تو وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا، اور اگر خرچ کرتا ہے، 3 باتیں اللہ کے نبی نے اس میں ارشاد فرمائی ہیں۔ ایک بات اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ حرام مال صدقہ کرتا ہے تو قبول نہیں ہوتا، خرچ کرتا ہے تو اس میں برکت نہیں ہوتی، اور اگر ترکے میں چھوڑ کر مر جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، تو وہ اس کے لیے جہنم کا سامان ہوتا ہے۔ تو اس لیے حرام مال سے صدقہ بھی قبول نہیں ہے، اور حرام مال سے آدمی کتنا ہی خرچ کرتا رہے اس کے مال میں کوئی برکت نہیں ہوتی، اور اگر چھوڑ کر چلا جائے تو یہ اس کے لیے وبال بنتا ہے۔ اسی لیے مثال دی حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے، حرام مال سے صدقہ کرنا ایسا ہی ہے جیسے کسی کپڑے پر مثال کے طور پر پاخانہ لگا ہوا ہے تو اس کو پیشاب سے دھونا۔ پیشاب سے اگر آپ دھوئیں گے تو ظاہری نجاست جو کپڑے پر لگی ہے وہ اگرچہ زائل ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، لیکن کپڑا پاک نہیں ہوگا۔ بالکل اسی طریقے سے حرام مال سے آدمی صدقہ کرے گا، کسی غریب کی ضرورت کو پورا کرے گا، وقتی طور پر وہ غریب کی ضرورت تو پوری ہو جائے گی لیکن صدقے کا ثواب نہیں ملے گا، صدقے کی جو برکتیں ہیں وہ نہیں حاصل ہوں گی، صدقے کے جو اچھے اثرات اس کی زندگی پر اور اس کے مال پر اور اس کے اعمال پر مرتب ہونے چاہیے وہ مرتب نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے حرام سے احتیاط بہت ضروری ہے۔ حلال غذا کے نتیجے میں ایک اثر تو یہ ہے کہ آدمی کو اچھے کاموں کی توفیق ہوتی ہے۔ دیوبند میں ایک بزرگ رہا کرتے تھے، شاہ جی عبداللہ، صاحب نسبت بزرگوں میں تھے۔ ان کا معمول تھا روزانہ فجر کے بعد وہ جنگل جا کر قدرتی گھاس کاٹ کر لا کر بیچ کر اس سے پیسہ کماتے تھے، ان کی اپنی روزی کا انتظام کرتے تھے۔ روزانہ فجر کے بعد جاتے، گھاس ایک مقدار میں کاٹ کر لے کر آتے اور جو سب سے پہلے ان سے ملتا اس کو دے دیتے۔ ان کے پاس لینے کے لیے لوگوں کی بھیڑ لگ جاتی، اس لیے کہ اللہ والے تھے، ان کی نیکی کا چرچا تھا، اور 4 آنے میں وہ اپنی گھاس بیچا کرتے تھے، نہ 4 آنے سے کم لیتے تھے نہ 4 آنے سے زیادہ لیتے تھے۔ اور یہ 4 آنے ان کی تقسیم ایسی تھی، 1 آنا اپنی ضرورت کے لیے،
اور ایک آنا اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کے لیے، اور ایک آنا اپنی بیٹی کو دے دیا کرتے تھے، اور ایک آنا اللہ والوں کی دعوت کرنے کے لیے یہ جمع کیا کرتے تھے۔ یعنی یہ چار آنوں میں ایک آنا اپنی ضرورت کے لیے، اور دوسرا آنا جس اللہ نے یہ مال دیا ہے، مال میں اللہ کا حق ہے، اللہ کے بندوں کا حق ہے، تو وہ اس کو بھی ادا کیا کرتے تھے، اور تیسرا صلہ رحمی بھی کیا کرتے تھے، اپنی بیٹی کو بھی دیا کرتے تھے، اور چوتھا یہ جمع کیا کرتے تھے۔ اس وقت جو اکابر موجود تھے، اکابر دارالعلوم، وہ ان کی دعوت کے لیے یہ پیسے جمع کیا کرتے تھے۔ جب 4 روپیے یا 3 روپیے جمع ہو جاتے تو اس وقت میں دعوت کا ان کا انداز یہ تھا، یا تو خود پکاتے، گھر میں کھانا تیار کر کے بزرگوں کو بلا کر کھلایا کرتے تھے، یا پھر اگر خود نہیں کر سکتے تھے تو یہ لے جا کر ان بزرگوں کے حوالے کرتے اور کہتے تھے کہ میری طرف سے آپ کے لیے دعوت ہے، میں آپ کے من کا کھانا پکا نہیں سکتا، آپ اپنے اعتبار سے انتظام کر لیجئے۔ اس وقت میں کون اکابر تھے؟ حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ اکابر ہوا کرتے تھے۔ ان بزرگوں کا بیان ہے، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ نقل فرمایا ہے، ان بزرگوں کا بیان ہے کہ یہ اللہ والے کے پیسے ان کی دعوت میں جب شریک ہوتے تھے، یا ان کے پیسوں کا کھانا جب کھایا جاتا تھا تو دل میں ایک نور پیدا ہوتا تھا، دل میں ایک نورانیت پیدا ہوتی تھی، اور ایمان میں ایک تازگی پیدا ہوتی تھی، اعمال میں ایک نشاط پیدا ہوتا تھا۔ تو یہ روزی اور غذا کا اثر ہوتا ہے۔ تو ایک اثر خیر کے کاموں کی توفیق ہوتی ہے، نیک کاموں میں دل لگتا ہے، نیکی میں طبیعت لگتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ حلال روزی کا اثر یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے اندر بہادری اور شجاعت پیدا ہوتی ہے۔ حرام روزی آدمی کو بزدل بناتی ہے، اس کا ایمان کمزور کر دیتی ہے، اور اس کے اندر بزدلی پیدا ہو جاتی ہے۔ روزی اگر حلال ہوتی ہے تو حرام روزی کا تو وہ اثر ہے، حلال اگر ہوتی ہے تو پھر اس کو طاقتور بناتی ہے، شجاعت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، بہادری اس کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ لکھا ہے کتابوں میں ایک عجیب و غریب واقعہ، ہمارا پڑوس ملک افغانستان، اس کے ایک بادشاہ ہوا کرتے تھے، امیر دوست محمد خان ان کا نام تھا، وہ کابل کے والی تھے۔ ایک مرتبہ دشمن نے حملہ کیا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو اپنا ولی عہد بنایا تھا، تو بیٹے سے کہا کہ دشمن حملہ کر رہا ہے، لہذا تم جاؤ لشکر لے کر اور دشمن کو شکست دے کر آؤ۔ تو بیٹا لشکر لے کر گیا، جانے کے بعد میں وہاں سے خبر آئی کہ بیٹے کو شکست ہو گئی، بیٹا ہار گیا، اور دشمنوں کے ڈر سے بھاگ کر واپس آ رہا ہے۔ ان کو بہت فکر ہوئی کہ یہ جوانی تو بہادری کا وقت ہے اور شجاعت کے دکھانے کا وقت ہے، بیٹا کیسا بزدل ہو گیا۔ اندر سے ایک رنج اور ملال کی کیفیت پیدا ہوئی۔ یہ اپنے گھر آئے، گھر آ کر اپنی اہلیہ کو سنایا کہ ایسا ہوا ہے، خبر ملی ہے CID کے ذریعے سے یا پھر جس خبر رساں ادارے کے ذریعے سے یہ خبر ملی ہے کہ بیٹا شکست کھا کر واپس ہو رہا ہے اور دشمن کے ڈر سے بزدلانہ انداز میں واپس آ رہا ہے۔ ماں نے کہا خبر غلط ہے، ماں نے کہا خبر غلط ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اب ان کو حیرت ہوئی کہ میرے پاس جو خبر رساں ادارے کی خبر ہے اس کا پروف موجود ہے، اور تم گھر کی چہار دیواری میں بیٹھ کر کہہ رہی ہو کہ خبر غلط ہے۔ تو ماں نے کہا نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، میرا بیٹا شکست کھا ہی نہیں سکتا اور وہ بزدلانہ انداز میں ہار کر واپس آ ہی نہیں سکتا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد خبر آئی کہ وہ خبر غلط تھی اور بیٹا فاتحانہ انداز میں دشمن کو شکست دے کر واپس ہو رہا ہے۔ بادشاہ خوش ہوئے، لیکن گھر آئے، آ کر اپنی اہلیہ سے پوچھا کہ پہلے جو خبر سنائی گئی تھی وہ غلط تھی، لیکن تعجب مجھے اس بات پر ہو رہا ہے کہ میرے پاس خبر رساں ادارے کی خبر آئی، لیکن تم گھر کی چہار دیواری میں بیٹھ کر یہ بات کہہ رہی ہو کہ وہ خبر غلط ہے۔ آخر کیا ماجرا ہے اور کیا راز ہے؟
تو ماں نے سنایا کہ جب یہ میرے پیٹ میں تھا میں نے اس بات کی کوشش کی کہ حرام لقمہ میرے پیٹ میں نہ جائے، مشتبہ لقمہ میرے پیٹ میں نہ جائے، اور میں نے جب بھی اس کو دودھ پلایا ہے بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا ہے، اور جب بھی دودھ پلایا ہے سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے دودھ پلایا ہے۔ تو یہ حلال روزی کا اثر ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ حلال روزی کا اثر دکھائی نہ دے، اس لیے میں نے یقین سے کہا کہ بیٹا ہار نہیں سکتا۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، جب مائیں ایسی ہوتی ہیں اور عورتوں کے جذبات میں دین ہوتا ہے تو پھر امت کو ایسے بہادر نصیب ہوتے ہیں۔ آج عورتوں کی تمنائیں بدل گئیں، عورتوں کے جذبات بدل گئے اور ان کے انداز بدل گئے، زندگی گزارنے کا طریقہ بدل گیا، دین ان کے جذبات میں نہیں رہا، جس کے نتیجے میں آج ہمارے نوجوانوں کی یہ صورتحال ہے۔ جس زمانے میں عورتوں میں دین تھا، عورتوں کے جذبات میں دین تھا، امت کو شیخ عبد القادر جیلانی ملا کرتے تھے، امت کو خواجہ نظام الدین اولیاء ملا کرتے تھے، اور امت کو بایزید بستامی ملا کرتے تھے۔ آج بھی اگر عورتوں کے جذبات میں دین آ جائے اور عورتیں ایسی پابند ہو جائیں تو پھر ان کے گود سے اللہ تعالیٰ اولیاء کو پیدا کریں گے، ان کے گودوں میں اولیاء پرورش پائیں گے۔ تو اس لیے یہ واقعہ سنانا اس لیے ہے تاکہ ہماری مستورات بھی اس سے سبق لیں اور مرد حضرات بھی اس کی فکر کریں۔ اس وقت کی عورتیں ایسی ہوتی تھیں کہ اپنے مردوں کو باقاعدہ یہ وصیت کیا کرتی تھیں۔ مشہور ہے واقعہ، ایک دن عورت نے اپنے شوہر کو رخصت کیا، رخصت کرتے وقت میں مسنون طریقہ ہے یہ کہ بیوی جب شوہر کمانے کے لیے گھر سے باہر جائے تو بیوی دروازے تک آئے اور مسکرا کر اس کو رخصت کرے، یہ مسنون طریقہ ہے۔ اور ایسا اگر بیوی کرے تو وہ شوہر کے دل میں کتنی محبت ہوگی۔ اب ایسا ہوتا ہے کہ بیوی اپنا اندر کمرے میں فون لے کر بیٹھی ہوئی ہے اور شوہر یوں ہی فرار ہو گیا، تب ظاہر سی بات ہے کیسے اس کے اندر محبت آئے گی اور کیسے اس کے دل میں اس کے لیے جگہ بنے گی۔ تو یہ طریقہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ تو ایک صحابی کی اہلیہ، ان کو گھر سے رخصت کیا، انہوں نے صبح گئے، یہ واپس آئے شام میں، معلوم کیا بیوی نے کہ کیا ہوا، تو شوہر نے بتایا کہ آج کچھ بھی کام نہیں ملا جس کی وجہ سے کچھ بھی کمائی نہیں ہوئی۔ تو رات گزر گئی فاقے میں، دوسرے دن شوہر کو اسی طرح پیار اور محبت کے ساتھ رخصت کیا، پھر دوسرے دن بھی شوہر واپس آئے، کوئی کام نہیں ملا، تیسرا دن اسی طرح شوہر کو رخصت کیا، رخصت کرتے ہوئے، رخصت کرنے کے بعد شوہر تھوڑا دور چلے گئے، جانے کے بعد پھر آواز دے کر بلایا، آواز دے کر بلا کر اس مومن عورت نے کہا کہ آج بھی اگر کام نہ ملے تو اسی طرح واپس آ جانا، ہماری محبت میں کوئی حرام لقمہ لے کر نہ آنا، ہماری محبت میں کوئی حرام لقمہ لے کر نہ آنا، ہم فاقے برداشت کر لیں گے لیکن حرام لقمہ اپنے پیٹ میں جانا گوارا نہیں کریں گے۔ تو اس لیے یہ حلال روزی کا اثر ہے اور وہ حرام روزی کا اثر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حلال روزی کھائیں گے تو نیک اعمال کی توفیق ہوگی، اور حلال روزی کون کھا رہا ہے، حرام روزی کون کھا رہا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں انی بما تعملون علیم، بے شک میں تمہارے اعمال سے بخوبی واقف ہوں۔ تو اس لیے گزارش اس بات کی ہے کہ نمازوں کے مسائل تو لوگ پوچھتے ہیں، روزے کے مسائل تو پوچھتے ہیں، کاروبار کے مسائل بھی پوچھنا چاہیے، کاروبار کے مسائل بھی پوچھنا چاہیے۔ کوئی بھی مسئلہ آپ کے سامنے پیش آ جائے، کوئی بھی لین دین کا طریقہ نیا آپ کے سامنے آ جائے جس کے بارے میں آپ کو اس کا شرعی حکم معلوم نہیں ہے، تو جب تک حکم معلوم نہ ہو اس وقت تک وہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ دنیا کے کاموں میں ہم دیکھتے ہیں آدمی مثال کے طور پر موبائل لیتا ہے، موبائل چلانا سیکھتا ہے اور آہستہ آہستہ سیکھتے سیکھتے اس کو چلاتا ہے، لیکن دین کا معاملہ ایسا ہے کہ دین کو سیکھنے کی ہم نے گویا ضرورت ہی محسوس نہیں کی ہے۔ تو اس لیے کوشش اس بات کی کرنی چاہیے کہ لین دین کے معاملے میں، معاملات اور کاروبار کے سلسلے میں اس کا دین بھی سیکھنا ضروری ہے۔ ایک بات سنا کر اپنی بات ختم کروں گا۔ حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی دامت برکاتہم، اللہ تعالیٰ حضرت کو صحت و عافیت کے ساتھ عمر میں برکت عطا فرمائے، اس وقت بڑی مغتنم شخصیتوں میں سے ہے۔ حضرت نے ایک مرتبہ بیان میں فرمایا تھا کہ معاملات کی خرابی کی وجہ سے
مالی معاملات کی خرابی کی وجہ سے جو بلائیں اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہیں، جو مصیبتیں اللہ کی طرف سے اترتی ہیں، وہ تہجد پڑھنے سے دور نہیں ہوتی۔ اس کے لیے مال کا ہی معاملہ درست کرنا پڑے گا، اس کے لیے مالی معاملات ہی درست کرنا پڑے گا۔ تو اس لیے آج عبادتیں تو تھوڑی بہت پھر بھی ہو رہی ہیں، لیکن کاروبار کے معاملے میں، لین دین کے سلسلے میں مسلمانوں کا معاملہ بہت خراب ہے۔ تو اس لیے کوشش اس بات کی کرنی چاہیے کہ صحابہ کے بارے میں جو تاثر تھا، صحابہ کے بارے میں جو تاثر تھا کہ ان کے بازار کیسے تھے، ان کے معاملات کیسے تھے، اگر آج ہم اپنا لین دین صحیح کر دیں گے تو اسلام کا صحیح تعارف سامنے آ جائے گا، لوگوں کے سامنے اسلام کا صحیح تعارف آ جائے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو حلال روزی کمانے، حلال کھانے اور حلال طریقے پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔